دستاویزات میں ایک رپورٹ آل انڈیا کمیونسٹ پارٹی کی جالندھر میں گزرنے والی قیامتوں کے حوالے سے ملی مصدقہ واقعات اور بہت غیر جانبداری سے مرتبہ۔ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ 14 اگست 2022 تک ہم یہ سلسلے جاری رکھیں گے، پھر ان تمام تحریروں رپورٹوں کو ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر کتابی شکل میں بھی پیش کریں گے۔ آپ مستقبل کے صحافی، رپورٹر، ایڈیٹر، اینکر پرسن جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہم ان کو یہ مستند حوالے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ حقائق ان کے پیش نظر ہوں کہ 75 سال پہلے اس ملک کی بنیادوں میں کتنے بچوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں کا خون ہے اور کتنے بے گور و کفن رخصت ہو گئے۔ ہم یہ تفصیلات بھی یکجا کر رہے ہیں کہ واگا بارڈر، کھوکھرا پار اور دوسرے سرحدی پوائنٹ سے آنے والے نئے پاکستانیوں کا پاکستان میں پہلے سے مقیم پاکستانی خاندانوں نے کس طرح خیر مقدم کیا، ان کی میزبانی کی، اپنے گھر اجنبی مہمانوں کے حوالے کر دیا۔ سندھ کے قاضی، تالپور، آفندی خاندانوں نے کتنی محبت اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ پیر الہی بخش نے پوری کالونی بسا دی جہاں بڑے بڑے ادیب، شاعروں، صحافیوں، اساتذہ کو رہائش گاہیں میسر آئیں۔ ریاست آف خیرپور کے سربراہ کا ذکر خاص طور پر ہوتا ہے کہ انہوں نے مہاجر علم و فضل کو اپنی ریاست میں رہائش بھی دی اور معقول روزگار بھی دیا۔ میری بدقسمتی اور لا علمی کہ میں متین الرحمن مرتضیٰ صاحب کے اس لازوال سفر نامے سے اب تک بے خبر رہا، حالانکہ یہ تکبیر اور رابطے میں شامل شائع ہوتا رہا۔ 90 کی دہائی میں آنکھ مچولی میں چھپا، پھر اگست 1993 میں 2 ماہی پکار میں شائع ہوا۔ میں شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ جامعہ کراچی کا شکر گزار ہوں کہ مجھے جولائی 2021 میں آزادی سے 1 ماہ قبل یہ انتہائی اہم سرگزشت مل گئی ہے۔ اسے ہم آزادی کے 75ویں سال میں قسط وار شائع کریں گے۔ متین صاحب کی حیات میں اگر میں اس رودات سے ہمکنار ہوتا تو یقیناً ان کے ہاتھ چوم لیتا اور ان کی جرأتوں کو سلام پیش کرتا۔ ہماری آزادی ان کی قربانیوں، صعوبتوں کی مرہون منت ہے۔ شکریہ۔ شعبہ ابلاغ عامہ، میں اپنے سامعین جن میں فیوچر ریزیڈنٹس زیادہ ہیں، ابھی ایک تحقیق کے مطالعے میں مجھے یہ اصطلاحات میسر آئیں کہ ہم جو 50 سال سے اوپر کے لوگ ہیں ہم کرنٹ ریزیڈنٹ ہیں اور اس سے کم عمر والے فیوچر ریزیڈنٹ ہیں۔ ہم تو اس ملک سے جو فائدے اٹھانا تھے اٹھا چکے اور اس مملکت خداداد کو جتنا برباد کر سکتے تھے کر چکے۔ ہمارے لیے اب کوئی منصوبہ بندی نہیں ہونی ہے۔ آپ جو فیوچر ریزیڈنٹ ہیں، اس ملک کے وسائل، سمندر، دریا، تیل، معدنیات، سونا، تانبا سب آپ کے لیے ہے۔ آپ کو یہ سوچنا اور طے کرنا ہے کہ ان وسائل سے آپ ملک کے مسائل کیسے حل کریں گے۔ آپ سے میری گزارش ہوگی کہ آپ اپنے خاندان میں، اپنی گلی محلے میں دیکھیں کہ جو بزرگ خواتین یا مرد 70 سے زیادہ عمر کے ہیں ان کی یادداشتیں محفوظ کریں، اور اگر ہمارے یہاں مثل مل جائیں پاکستان سے زیادہ عمر کے تو اس کو غنیمت جانیں، ان کی یادیں سنیں، ریکارڈ کر لیں۔ مستقبل کی کونپلیں ماضی اور حال کی مٹی سے ہی پھوٹتی ہیں۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ ایسے پہاڑ، ریگزار، میدان، وادیاں، سمندر، دریا، ندیاں، ریکارڈک سیندک رکھنے والے ملک کم ہی ہوں گے۔ آپ اپنے وسائل پر انحصار کر کے ملک کو چلانے کے لیے فارمولے وضع کریں۔ چین سے سبق سیکھیں۔ IMF، عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک کو دور سے سلام پیش کریں اور ان شہیدوں کو عقیدت بھرا سلام جو اپنے وطن پر نثار ہو گئے۔ خدا رحمت کند ہی عاشقانے پاک تینت را، بنا کردند خوش رسمیں بخون و خاک غلطی دن۔ بہت شکریہ۔ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔
مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے دو اور سینئر اساتذہ ڈاکٹر نثار احمد زبیری صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب موجود ہیں، اور ہمیں یہ عزت بخشی ہے ان لوگوں نے کہ یہ لوگ تشریف لائے ہیں۔ میں پہلے ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات آج کے دن کے حوالے سے۔ محترم معززین کرام، عزیز طلباء و طالبات، اساتذہ کرام، میں تو یہاں ایک سامع کی حیثیت سے آیا تھا، لیکن ہماری محترمہ فوزیہ ناز صاحبہ چیئرپرسن شعبہ ابلاغ عامہ کا کرم ہے کہ انہوں نے سامع سے 2 منٹ کے مقرر کا درجہ عطا کیا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ استاد محترم پروفیسر متین الرحمن مرتضیٰ کی بہت سی حیثیتیں تھیں۔ ایک حیثیت تو یہ تھی کہ وہ استاد تھے، دوسری حیثیت یہ تھی کہ وہ صحافی تھے، اداریہ نگار تھے، تیسری حیثیت یہ تھی کہ وہ ایک دانشور تھے، سوچنے سمجھنے والے، ایک ایسے دانشور جو مشکل اور پیچیدہ مسائل میں بھی حل کا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ اور ان کی ایک اور حیثیت یہ تھی کہ وہ ایک عظیم انسان تھے، ایک ایسے انسان کہ جنہیں نہ شہرت کی تمنا تھی، نہ جنہیں عہدہ و منصب سے کوئی دلچسپی تھی۔ وہ خاموشی سے گوشہ عافیت میں بیٹھ کر اپنا کام اور کام ہی کرتے رہنا چاہتے تھے۔ تو یہ تمام حیثیتیں وہ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اوصاف، یہ خصوصیات ہمارے ملک کے دوسرے لوگوں میں بھی پیدا ہو جائے تو یہ ملک سنور سکتا ہے، سدھر سکتا ہے، ترقی کی جانب گامزن ہو سکتا ہے۔ متین الرحمن مرتضیٰ صاحب میرے استاد تھے، اور میں اب تک جتنے اساتذہ سے مجھے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا ہے، ان میں اگر میں ایمانداری سے کہوں تو سب سے زیادہ فیض میں نے انہی سے حاصل کیا۔ اور ان کی زندگی ہی میں نے ان پر 3 قسطوں میں ان کی شخصیت کے خاکہ لکھا اور ان کی ساری خوبیاں اوصاف ان کو بیان کیا۔ ان کا ایک انٹرویو کیا، اس میں ان کا تفصیلی تعارف لکھا، جو میری کتاب یہ صورت گر کچھ خوابوں میں شامل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے انہیں جتنے قریب سے دیکھا اتنے ہی ان کے محاسن مجھ پر آشکار ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کاش ان کی کچھ خوبیاں مجھ میں اور میری تمام اساتذہ میں پیدا ہو جائیں تو یہ شعبہ ہی نہیں، یہ یونیورسٹی بھی ایک بہت شاندار یونیورسٹی بن سکتی ہے۔ وقت کم ہے، کچھ اور لوگوں کو بھی بولنا ہے، تو میں اس سے زیادہ کچھ اور عرض نہیں کر سکتا کہ متین صاحب جب سے گئے ہیں بہت یاد آتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر نثار احمد زبیری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور متین صاحب کی کتاب کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں ہم اس کتاب کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور میں بھی چند بات مجھ سے کہا بھی گیا ہے کہ بس چند جملے ادا کر دیں۔ اس کتاب کے بارے میں یہ کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ کتاب پڑھی تھی، اور اس کے بعد رات میں نے دوبارہ اس کو بیٹھ کر پڑھا۔ چھوٹی سی کتاب ہے، پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا،
پڑھتے پڑھتے مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان میں اور بعض دوسرے ملکوں میں بھی کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس کی ضخامت سے لگایا جاتا ہے۔ کتاب میں جتنے زیادہ صفحے ہوں یا پی ایچ ڈی کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کے لیے بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے کہ وہ اگر بہت زیادہ اس کے اندر ضخامت ہو تو وہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ کتاب پڑھتے ہوئے مجھے پہلے بھی یہی اندازہ ہوا تھا اور اب بھی دوبارہ پھر یہی اندازہ ہوا کہ کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس کی ضخامت سے کہیں بالکل نہیں۔ کوئی بہت چھوٹی کتاب بہت اہمیت والی ہو سکتی ہے اور یہ کتاب ان کتابوں میں شامل ہے۔ اس کتاب میں جو 2 چھوٹے بچوں میں، جس کی ایک کی عمر 7 سال اور ایک کی 5 سال ہے، اپنے والدین سے بچھڑ کر کس طرح وہ پاکستان پہنچے ہیں، اس کی یہ وضاحت اتنی دلگداز ہے۔ آپ یقین کریں کہ کتاب پڑھتے پڑھتے بار بار یہ مرحلے آتے ہیں کہ آپ کتاب رکھ دیں، پھر آنکھیں خشک کریں اور پھر آگے چلیں۔ اس کو مجھے یہ بھی ایک کہنا ہے بات کہ شاید متین صاحب کو بخوبی اندازہ تھا، وہ اتنے دن تک ایک نہایت کامیاب استاد رہے، صحافت انہوں نے کی، صحافت کے ذریعے سے بھی ان کو اندازہ تھا کہ لوگ کتابیں پڑھتے رہیے، شاید اسی لیے انہوں نے اتنی مختصر کتاب لکھی۔ اور اگر اس کو بھی نہ پڑھے ہمارے طالب علم اور ہمارے نوجوان تو اس سے بڑا المیہ واقعی کوئی نہیں ہوگا۔ اس کتاب کو تمام ہمارے جتنے طالب علم ہیں، نوجوان ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ جن لوگوں نے جو بڑی عمر کے ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھی ہے، ان کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی محسوس کریں گے آپ کہ صرف اس میں ایک داستان پیش نہیں کی جا رہی، بلکہ اس میں ایک ادبی رنگ اتنا غیر معمولی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ متین صاحب جو اس کو ایک افسانوی رنگ میں بھی لکھا ہے۔ ایک آدھ جگہ ایسا جملہ ہے کہ جہاں آپ سوال ہی نہیں ہوتا کہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ لکھا ہے کہ گاڑی میں سے، بیل گاڑی میں سے لاشوں کو نکال کر اناج کی بوریوں کی طرح پھینکا جا رہا تھا، اور یہ ان لوگوں کی لاشیں تھیں جن کی خون کی مہک تو پاکستان پہنچی لیکن ان کو پاکستان کی مٹی نصیب نہیں ہوئی۔ ایسے جملے پڑھ کر آپ سوال نہیں ہوتا کہ آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ متین صاحب کا میں سمجھتا ہوں ایک احسان ہے ہمارے اوپر، ہمارے نوجوانوں پر، ہمارے طالب علموں پر، کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ملک کوئی آسانی سے حاصل نہیں ہوا۔ یہ باتیں بار بار کہی گئی ہیں۔ ابھی شام صاحب نے ایک لمبی فہرست بیان کی ہے، بہت لکھا گیا ہے، لیکن یہ کہ نوجوانوں کو نقطۂ نظر دیکھتے ہوئے یہ مختصر کتاب جس طرح سے لکھی گئی ہے، جس طرح بیان کی گئی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کو ذرا زیادہ دلچسپی سے پڑھا جانا چاہیے، بلکہ اگر اس پر کوئی ٹیلی ویژن کی سیریز وغیرہ بھی بنائی جائے۔ ہم لوگ ہر وقت یہ جو آج کل ہمارے ٹی وی کے میں تو نہیں دیکھ پاتا ہوں، لیکن جو بیان کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر اور ادھر ادھر، تمام ایک ہی چیز، شادی کے اطراف سارے ڈرامے گھومتے ہیں۔ کیا ایک بھی ڈرامہ ایسا نہیں بنایا جا سکتا کبھی جس میں کو پاکستان کے بارے میں کچھ بات بیان کی جائے؟ حیرت کی بات ہے کہ صرف ایک سیریز تعبیر سلیم احمد صاحب کی لکھی ہوئی یہاں ٹی وی نے پیش کی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان بننے کے بارے میں عرصے دراز سے کوئی چیز بیان نہیں کی گئی۔ میں نے ایک دفعہ یہ تجویز بھی کہیں پیش کی تھی کہ تقریباً